बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डिजिट्स की कहानी सुनाऊंगी। डिजिट्स यानी आदात की कहानी आज मैं आपको बताऊंगी कि ये आदात यानी डिजिट्स क्या होते हैं, कहाँ से आए, कैसे हमने इनको लिखना सीखा। तो आपको पता है हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल डिजिट्स हैं 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये टोटल डिजिट्स कितने हैं? 10 है। यहाँ से 1 से लेकर 9 तक और ये 0 मिला के टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो ये डिजिट्स कहाँ से आए, कैसे हमने लिखना सीखा? आपके जहन में ये क्वेश्चन आता होगा ना, जब आपको गिनती सिखाई जाती है तो आप अपने मम्मी पापा से, टीचर से, अपने बड़ों से ये क्वेश्चन करते हो कि हम 2 को ऐसे क्यों लिखें, इसी तरह क्यों लिखें। ठीक है, इसकी ये शेप ऐसी किसने बनाई? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये डिजिट्स हमने ऐसे लिखना कैसे सीखे और ये गिनती आखिर हमने क्यों गिनना ज़रूरी है, क्यों सीखना ज़रूरी है। देखें, हम मुसलमान हैं और इस्लाम में जो है गिनने का तसव्वुर, काउंटिंग का तसव्वुर जो है हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। जैसे हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं दिन में, ठीक है। रमज़ान शरीफ में हम 30 रोज़े रखते हैं। तो देखो, कुरान पाक में गिनना जो है ये एक फ़ितरी अमल दिखाया गया है, ठीक है ना। यानी काउंटिंग जो है सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो काउंटिंग सीखने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पुराने ज़माने में गिनने के लिए कैसे लोग क्या क्या तरीके इख्तियार करते थे। देखें, जब लोग पहाड़ों में रहते थे और उनके पास और कोई कामकाज नहीं होता था तो उनका ज़रिया मुआश जो है वो सिर्फ़ जानवर पालना था। वो भेड़ बकरियां पालते थे, सुबह सवेरे अपने जानवर लेके जंगलों में चले जाते थे और वहाँ पर अपनी बकरियां जंगलों में छोड़ देते थे। तो उन्हें ये मुश्किल पेश आती थी कि किस तरह से हम हिसाब किताब करेंगे, मेरी कितनी बकरियां थीं, उसकी कितनी बकरियां थीं। तो वो क्या करते थे, कंकरियाँ उठा लेते थे वहाँ से। एक बकरी छोड़ी, एक कंकरी उठा के अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में रख ली, दूसरी बकरी छोड़ी तो दूसरी कंकर। इस तरह से जिसकी जितनी बकरियां होती थी उतनी कंकर वो अपने हाथ में जमा कर लेता था। और शाम को जब वो बकरियां इकट्ठी करता था तो एक एक कंकर छोड़ता था। एक कंकर फेंक दी, एक बकरी अपने पास कर ली, दूसरी कंकर फेंकी, दूसरी बकरी, और जितनी कंकर होती थी वो फेंक फेंक के अपनी बकरियाँ हिसाब में पूरी कर लेता था। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता था कि कंकर नहीं मिलते थे। ठीक है, फिर वो क्या करे, तो एक दिन एक चरवाहे को सिर्फ एक कंकर मिली। तो उसने क्या किया कि उसे एक कंकर से जो है ना लकीरें लगाकर जो है हिसाब, मतलब एक लकीर लगा ली ऐसे ज़मीन पर, एक बकरी को भेज दिया, फिर दूसरी लकीर लगा ली, दूसरी बकरी, फिर तीसरी लकीर। इस तरह से वो लकीरें लगाता रहा ज़मीन पर एक कंकर से और अपनी बकरियों को छोड़ता रहा, और फिर एक एक लाइन को मिटाता रहा और बकरियों को इकट्ठा करता रहा। इस तरह वो उसी एक कंकर से उसने हिसाब रखने की कोशिश की। लेकिन हर वक्त हर जगह कंकर तो नहीं मिलते, ठीक है। कभी वो अपनी उंगलियों पे ऐसे हिसाब करते थे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे। तो हमारी 10 उंगलियां हैं, 5 इस हाथ में, 5 इस हाथ में, तो किसी की बकरियां 10 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं ना। इसलिए हिसाब किताब रखना, काउंटिंग करना, ये हमेशा से लोगों को मुश्किल लगता रहा। ठीक है, फिर जब ज़रिया मुआश बढ़ने लगे, लोगों ने काम काज ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया और काम करने शुरू कर दिए, तो हिसाब किताब, गिनने का अमल रिकॉर्ड में रखना, तहरीरी तौर पर लिखने के लिए उनको ज़रूरत पेश आई कि गिनती को किसी साइन से, किसी निशान से जोड़ा जाए और लिखा जाए। तो उन्हीं दिनों में यूनान एक इस्लामी मुल्क है।
یونان میں پتھروں کو، ظاہر پہاڑوں میں لوگ رہتے تھے، پتھروں کو کاٹ کاٹ کے، پتھر جب پہاڑوں کو توڑتے ہیں نا تو اندر سے مختلف کلر کے پتھر نکلتے ہیں، تو وہ پہاڑوں کو کاٹتے تھے اور پہاڑوں کے اندر سے جو رنگ برنگے پتھر نکلتے تھے ان کو کاٹ کاٹ کے نا وہ مختلف شیپ کی چیزیں بناتے تھے اور پھر عمارتوں میں ان کو سجاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسی نوکیلے یعنی ایسے نوکدار پتھر بنائے اور ان کو انہوں نے اینگولر شیپ کا نام دیا، یعنی ایسے ایک لائن یہ اور ایک لائن یہ، دو لائنوں کو جوڑ کے جو نوک بنتی ہے نا یہ، اس کو انہوں نے اینگل کا نام دیا، اور وہ ایسی نوکیلے چیزیں، نوکیلے پتھر بنا بنا کے مختلف چیزوں کی اور شیپس بناتے تھے، مختلف ڈیزائن کے پتھر اور مختلف ڈیزائن کی چیزیں پتھروں سے بناتے تھے۔ تو یہ اینگل کا مطلب کانسیپٹ یا اینگل کا نام یا اینگل والی چیزیں وہاں پر بن رہی تھیں۔ تو انہی دنوں جب یہ گننے کا عمل مشکل مراحل میں تھا تو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مسئلے مسائل ڈسکس کیے، تو جب ان تک یونانیوں تک یہ بات پہنچی کہ جی گنتی کے لیے کوئی نشان، کوئی طریقہ، کوئی لکھنے کا جو ہے ایجاد کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو پھر انہوں نے ہیلپ کی لوگوں کی اور انہوں نے گنتی کے لیے جو نشان بنائے وہ دیکھیں اس طرح سے تھے۔ میں آپ کو اصل شکل جو گنتی کی ہے، کاؤنٹنگ کی ہے، ان ڈیجٹس کی اصل شکل ہے جو اس وقت فرسٹ ٹائم بنائی گئی تھی، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اصل شکل دیکھیں، 1 کو سب سے پہلے اس طرح سے لکھا گیا تھا، اس میں دیکھیں یہ ایک نوک بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 کو فرسٹ ٹائم ایسے لکھا گیا تھا، اس میں یہ 2 نوک بنتی ہے، ایک یہ اور ایک یہ، یعنی یہاں پر ایک اینگل یہاں بنتا ہے، ایک یہاں اینگل بنتا ہے۔ پھر 3 کو فرسٹ ٹائم ایسے لکھا گیا تھا، اس میں دیکھیں 3 نوک بنتی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک ہے۔ 4 کو کس طرح لکھا گیا تھا؟ یہ 1 2 3 اور یہ 4، یہ 4 اس کے اینگل، 4 نوکیں بنتی ہیں۔ اور 5 کو کس طرح لکھا گیا تھا؟ یہ 1 2 3 4 اور یہ 5، 1 2 3 4 5، یہ 5 کی اصل شکل تھی۔ پھر 6 کو کیسے لکھا گیا تھا؟ یہ اس کے اندر دیکھیں 4، 1 2 3 4، یہ 5، یہ 6، ٹھیک ہے، یہ 6 کی اصل شکل تھی۔ پھر 7 کو کیسے لکھا گیا تھا؟ یہ 1، یہ 2 3 4، یہ 5، یہ 6 اور یہ 7، 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے، یہ 7 کی اصل شکل ہے۔ اور 8 کو کس طرح اصل میں لکھتے تھے اس وقت؟ یہ اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 کی اصل شکل تھی۔ اور 9 کو کس طرح سے لکھتے تھے؟ یہ جی اصل شکل میں 9 پہلے ایسے لکھا جاتا تھا، یہ 4 5 6 7 8، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9، یہ 9 ہو گئے۔ اب رہ گیا 0، تو 0 بیٹا سب سے آخر میں ایجاد ہوا تھا، کیونکہ 0 کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ، کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی انسان ایسا بھی تو ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس کوئی جانور نہیں ہے،
کوئی اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے شو کرے گا کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تحریری طور پر کیسے لکھا جائے گا؟ تو یونانیوں نے اس کے لیے بھی ہمیں ایک نشان بتایا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے کہ دکھنے میں وہ بالکل خالی ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی وہ اینگل پہ کام کر رہے تھے، تو اینگل جو ہے وہ اس کے اندر بھی بہت سارے ہیں. دیکھیں کتنی ساری نوکیں ہم اس میں بنا سکتے ہیں. تو پتہ ہے ایک سرکل یا ایک گول چیز کے اندر ٹوٹل 360 ڈگری کے اینگلز ہوتے ہیں. اسی طرح زیرو کو ہم اس طرح لکھتے ہیں، تو زیرو بالکل خالی ہوتا ہے لیکن خود زیرو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس ڈیجٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ٹوٹل ڈیجٹس جو ہیں 10 ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 0. اب دیکھیں ان کی جو موجودہ شکل ہے، جو آج کی شکل ہے، وہ ہمارے پاس یہ والی ہے، یہ والی جو ہم نے یہاں پہ ڈیجٹس کی شیپ دیکھی ہے، یہ اس کی موجودہ شکل ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس کی اصل شکل یہ والی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو گنتی سیکھنے میں، یاد کرنے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اصل میں یونان کے رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ گنتی لکھنا سکھائی تھی. ٹھیک ہے، لوگ زبانی تو گنتی کاؤنٹ کر لیتے تھے لیکن لکھنے کے لیے جو نشان تھے وہ ہمیں یونان کے لوگوں نے سکھائے تھے. ٹوٹل ڈیجٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 0 سے لے کر 9 تک ٹوٹل ڈیجٹس ہوتے ہیں. اب آپ کو نیکسٹ میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ ڈیجٹس کے بعد نمبر کیا ہوتا ہے. نمبرز میں اور ڈیجٹس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں انہی ڈیجٹس کو ملا کے ہم نمبر لکھ لیتے ہیں. مطلب میں 1 اور 1 2 دفعہ لکھ دوں تو یہ 11 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 1 اور 2 کو لکھ لوں تو یہ 12 نمبر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان ڈیجٹس کو ملا کے جو چیزیں ہم لکھتے ہیں وہ نمبر ہوتے ہیں. اور یہ الگ الگ جو ہوتے ہیں نا، جیسے یہ 1 1 1 2 یہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیجٹس. اور ان کو ملا کے جو نمبر لکھے جاتے ہیں وہ نمبرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمبرز انہی ڈیجٹس سے ہم بڑے سے بڑے چھوٹے نمبر بنا سکتے ہیں. ان کو ہم نمبرز کہتے ہیں اور ان میں جو یہ الگ الگ سنگل ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیجٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل ڈیجٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں. انہی ڈیجٹس سے ہم نمبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو کہانی کہ ڈیجٹس کہاں سے آئے، یہ کس نے بنائے، کس نے سکھائے، اور ٹوٹل ڈیجٹس کتنے ہوتے ہیں. نیکسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بھئی یہ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے 786 لکھتے ہیں، یہ کیوں لکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.